تو فجر کی نماز نہ پڑھنے کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اور ہم لوگ برکت مانگتے رہتے ہیں، کمائی میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، دکان میں برکت نہیں، 10 روپیہ کمایا تو 50 روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے فجر میں اٹھنے والوں کے لیے اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آج باپ اپنے بیٹے کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں، ماں اپنی بیٹی کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوست اپنے دوست کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھنے والوں کے لیے، صبح کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، صبح کے وقت میں عبادت کرنے والوں کے لیے، صبح میں کام کرنے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو ان کے فجر کے وقت میں برکت نصیب فرما۔ فجر کے وقت میں اٹھ کر آپ جو کام کریں گے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں، رات میں جلدی سو جاؤ، صبح میں 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز تک پڑھتے رہو، دیکھو آدھے گھنٹے میں یاد ہونے والی چیز 10 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ آپ کہیں سفر میں جانا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کسی جگہ صحابہ کو سفر میں بھیجتے، کہیں کسی لشکر کو روانہ کرتے، تجارت کا سامان لے کر کے بھیجتے تو فجر کے وقت میں بھیجا کرتے تھے، صبح کے وقت میں سفر کرنے کو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ برکت کا وقت ہے اور ساری زمین کے اندر سناٹا چھایا رہتا ہے، خاموشی رہتی ہے اور وہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان اسی وقت میں سوتے رہتے ہیں۔ نوجوان رات بھر موبائل دیکھتے رہتے ہیں، فلم دیکھتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جوانی کو برباد کرنے والی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور صبح میں 8-9 بجے تک بھی اٹھتے نہیں ہیں۔ شیطان کا پیشاب خوب ان کے کانوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور رات میں جب آدمی سوتا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا سو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، بات یبیتو کا مطلب ہے رات میں سونا، رات گزارنا۔ یہ جو فرشتے مغرب کے وقت میں آئے تھے آپ کے پاس، یہ فجر کی نماز تک آپ کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، آپ کی نگرانی کے لیے رہتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں اللہ کے پاس رپورٹ دینے کے لیے، کب؟ فجر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے رات بھر آپ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ کیا کیا کر رہے ہیں کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، بند کمرے میں آپ یا اور کوئی اور یا میں کیا کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرے وہ فرشتے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، نہیں، وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، کون سا بٹن دبا رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، اس کی آنکھ کیا کر رہی ہے، ہاتھ پیر کیا کر رہے ہیں، سارا ایک ایک پوائنٹ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، فرشتہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے کہ فلاں بادشاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا جا رہا۔ تو اس لیے ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ صرف مسجد کے حد تک ہم مسلمان نہ رہیں، نماز پڑھنے کے حد تک ہم مسلمان نہ رہیں، بلکہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی مسلمانوں والی بن جائے، اسلام والی بن جائے، ایمان والی بن جائے۔ تو فرشتوں کو اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے
وہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی کرتے ہیں. کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں نہایت برکت والے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو جو کرتے ہو، وہ سب لکھ رہے ہیں. وہ آخرت میں قیامت میں دکھا دیں گے پورا لائف ہسٹری، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک پورا A to Z وہ ڈیٹا ایسا سٹور کیا جا رہا ہے، کوئی وائرس اس کو اٹیک نہیں کر سکتا، کوئی بٹن اس کو ڈیلیٹ اور فارمیٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کو فارمیٹ کرنے کا ایک ہی آپشن ہے. اس کے اندر اگر ہمارے نام اعمال میں اگر کچھ گناہ ہے، برائی ہے، اس کو فارمیٹ کرنے کا، ڈیلیٹ کرنے کا ایک آپشن ہے. کیا؟ توبہ اور استغفار. آدمی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، فرشتوں نے جو کچھ ڈیٹا لکھا تھا کہ فلاں دن اس نے فلاں گناہ کیا، سب کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کرتا جائے گا، صرف اچھے کام رہ جائیں گے. آخری بات، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو بلائے گا. عبداللہ بھائی کو بلایا اور کہا یہ لو تمہاری لائف ہسٹری. اب فرشتے دیکھیں گے، ارے میں تو اس کے نام اعمال میں فلاں گناہ بھی لکھا تھا، فلاں پیج میں کہاں وہ ہوم ورک نظر نہیں آ رہا. وہ فرشتہ پریشان ہو جائے گا کہ میں نے اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے توبہ کر لی تھی، اس لیے میں نے اس کے گناہ کو اس ڈکشنری سے، اس نوٹ بک سے ختم کر دیا. تو توبہ اور استغفار، سونے سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا، اور یہ نیت کر کے سونا کہ اے اللہ کل کا دن میرے لیے آج سے اچھا بنا. فجر کی نماز کی نیت کرتے ہوئے سونا، اور اس کے لیے ظاہری جو اسباب ہیں، الارم لگانا، گھر والوں کو بولنا، یہ سب کر کے سونا. اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی اور اٹھ نہیں پائے وہ الگ چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے سوتا رہ گیا، لاپرواہی نہیں، لاپرواہی کا مطلب کیا؟ رات میں اس کو 10 بجے کے اندر سونا تھا اور یہ 12 بجے سو رہا ہے، یہ تو خود کی غلطی ہے. جلدی سو پھر بھی صبح میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو پھر وہ معاف ہے، گرفت نہیں ہوگی. لیکن ہم نے خود ظاہری اسباب کو اختیار نہیں کیا اور سستی کر کے سوتے پڑے رہے اور فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہوئے تو پھر وہ گناہ لکھا جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری نگرانی کرنے کے لیے فرشتے ہیں جو ہماری جان کی نگرانی کرتے ہیں، مال کی نگرانی کرتے ہیں، ایمان کی بھی نگرانی کرتے ہیں. اگر ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے تو ہمیں کامل ایمان والا بننا ہے. اللہ کے احکامات جو روزانہ ہمارے اوپر ہیں، 24 گھنٹے، کاروبار میں ہو، میاں بیوی کے ساتھ رہتے ہوں، گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوں، یا نماز روزہ ہے، سب کو حتی الامکان ادا کرنے کی مکمل کوشش کرتے رہنا، اور جو غلطی ہو جائے اس پر توبہ اور استغفار کرتے رہنا. انشاءاللہ فرشتے ہماری ایسی حفاظت کریں گے، ایک کانٹا بھی ہم کو نہیں چبھے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.